رکھا. ابھی مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینیٹر غوث خان نیازی صاحب نے, پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. جی السلام. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سینیٹر صاحب سب سے پہلے بتائیے گا, ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے ابھی جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایک کے بعد ایک سیاست چھوڑ رہے ہیں یا پارٹی سے خود کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں, یہ چیزیں پولیٹیکل پروسیس کے اندر ایکسیپٹیبل ہیں؟ کیونکہ آج وہ ہیں, کل کو کوئی اور ہوگا, کیونکہ کل کوئی اور تھا بھی. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ہاں کے کچھ کا تعلق ہمارے ساتھ تھا, کچھ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا. پھر ایک گروپ میں لے جائے, اگر آپ وہاں سے یہ نکل رہے ہیں, دھڑا دھڑ نکل رہے ہیں, اور پھر ظاہر کا نیا عمل جو ہوگا اس پر یہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. تو ویسے تو اگر جمہوری نظام میں تو ایسا نہیں ہوتا, لوگ نظریاتی ہوتے ہیں اور لوگ نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس میں تو یہ ذمہ داری سیاسی پارٹی کو بنتی ہے. آپ دیکھیں نا, ہم نے انہی چیزوں سے مد نظر رکھ کر ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا 2005-6 میں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 1-2 مہینے بعد ہر حکومت بدل جاتی تھی, نئے الیکشن ہو جاتے تھے, کوئی 2 سال چل رہا ہے, کوئی 2.5 سال 3 سال چل رہا ہے. تو ہم نے چارٹر سائن کیا تھا کہ ہر حکومت اپنے 5 سال پورے کرے, اپنا پارلیمانی 5 سال جو ہیں وہ پورے کرے. لیکن پھر ایک اور پارٹی کو کریٹ کر دیا گیا, اور پھر اس سے کیا وہ بھی نہیں چل پائی 3.5 سال. تو جب یہ خان صاحب اقتدار میں تھے, عمران خان, تو ہم نے اس کے کہا تھا کہ آؤ ہم نے چارٹر ڈیموکریسی سائن کی ہے, ہم آپ کو سپورٹ کریں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور جب ملک میں جمہوری نظام چلنا چاہیے. ان کو چونکہ نہ تجربہ کار تھے, ان کی ایگو اور نہ اتنی تھی, کہ نہیں ہم ایک پیج پہ تو میرا مسئلہ چلتا رہے گا, مجھے کہ یہ سارے کرپٹ ہیں, سارے مسلمون کرپٹ ہے, پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, سارے سیاسی پارٹی کرپٹ ہے, میں سے ٹھیک ہوں, دودھ کا تلا ہوا ہوں. اور پھر مذہب کا سہارا لے کر یہ کناؤ دو یہ کرس سے مدینے کی ریاست لوگوں کو, مطلب دینی لوگ سوچ لگے ان لوگوں کو بھی متوجہ کر دیا, اور ینگسٹرز کو بھی جو مخلوط اس نے دھرنے کی خواتین مرد اکٹھے ہوتے تھے, ظاہر نوجوان نسل بھی اس سے اٹریکٹ ہوئی. تو اسے ایک بیانی بنا رہے, وہ سمجھ بیٹھا کہ میں اب ناقابل تصویر ہو چکا ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر لیکن اس کے ساتھ جب ہوا تو اب وہ اس کو دل ہے کہ میں مذاکرات کرتا ہوں, کبھی کچھ کہتا ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے. اور بدقسمتی سے اس کو کوئی اس کی حالت اس قسم کی ہو چکی ہے کہ وہ کچھ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہا. اس کو کچھ ریسٹ چاہیے, اس کو ریسٹ اگر ملے گا تو سوچے گا کہ میں نے کیا کیا, مجھے کیا کرنا چاہیے, تو شاید کوئی عمل بن سکے. اور جب تک ریسٹ کیسے دینے کا ارادہ آپ لوگوں کا؟ آپ نظر بندی کی کچھ خبریں چل رہی ہیں, کوئی نظر بند تو نہیں کرنے لگے آپ لوگ خان صاحب کو؟ نہیں, نظر بند نہیں, خود وہ بیان بازی روزانہ کوئی نہ کوئی نیا ایشو کھڑا کر دیتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ہمارے خلاف, روزانہ کوئی نہ کوئی ہر شام کو ویڈیو میسج جاری کرتا ہے. تو یہ اگر کوئی ہفتہ خاموشی کر لے تو ہفتہ بجائے اس کے ویڈیو بیان جاری کرنے کے, اپنے سارا جو اس نے 1 سال 1.25 سال جو یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا حکومت ریاست کے خلاف جو جنگ لڑی ہے, اس کو ذرا اس کو انالائز کر لے کہ کہاں کہاں میں نے غلطی کی ہے, تو شاید اس کو احساس ہوگا, اور یہ پھر ہمارے پاس ساتھ بیٹھے گا, اور ہم سارے جب جمہوری پارٹی اکٹھے بیٹھیں گے تو ملک آگے چلے گا. سیاسی اس حالات میں تو نہ کوئی الیکشن ہو سکتے ہیں, اگر الیکشن ہو بھی جائے تو الیکشن کو ایکسیپٹ کیوں کرے گا. تو اس حالات میں جب تک ملک میں سیاسی اسٹیبلٹی نہیں آتی, نہ الیکشن ہو سکتے ہیں, نہ ہمارا ملک آگے چل سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. ایک تو آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کے مل بیٹھ کر پولیٹیکل پروسیس کو آگے چلانے کی بات کی. دوسرا آپ نے جو ایک امپورٹنٹ بات کی وہ آپ نے کہا جی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کبھی ادھر دھکیلے جاتے ہیں, کبھی ادھر ہانکے جاتے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے, نون لیگ سیلیبریٹ کر رہی ہے اس کو. کل نون لیگ جو تھی وہ لوزنگ اینڈ پر کھڑی تھی, اور پاکستان تحریک انصاف چونکہ بینیفیشری تھی وہ اس وقت سیلیبریٹ کر رہی تھی. آج پاکستان مسلم لیگ نواز چونکہ سم ہاؤ ایک بینیفیشری ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا بریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور وہ لوزنگ اینڈ پر ہیں, تو وہ اور بات کر رہے ہیں جو آپ کل بات کر رہے تھے. پولیٹیکل پروسیس میں جو میرا بنیادی سوال تھا وہ یہ ہے کہ اس سے کم از کم پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سیکھ تو لے لینی چاہیے
کہ نہ اقتدار ہمیشہ کے لیے، نہ طاقت ہمیشہ کے لیے، نہ ان لوگوں کا ساتھ ہمیشہ کے لیے. تو آج جو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس چیز کو، یہ صرف ٹائملی چیزیں ہیں. تو کیوں مسلم لیگ نواز ماضی سے سبق سیکھ کر آج پولیٹیکل پروسیس کو اس نیچ سے نکالنے کی کوشش نہیں کر رہی؟ انفیکٹ وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے اس کو. لوگ بڑا ٹانٹنگ وے میں جو ہے وہ تجزیہ کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے. دیکھو جی، مسلم لیگ ایک نون جو ہے ایک جمہوری پارٹی ہے، ہمیشہ جمہوری اقتدار کا خیال رکھتی ہے اور لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالتی ہے. آپ ہمارا ماضی دیکھیں، 3 دفعہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے ہیں اور ہمیشہ انہیں اس پارٹی کو ساری جماعتوں کے ساتھ لے کے چلا. اب پھر اس کو کاملی ثبوت بھی دیا. اور جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب اسمبلی میں آتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ تمام وہ آتے ہی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ میں لاتے تھے. جتنی بھی اپوزیشن پارٹی سیاسی پارٹیاں تھیں ان کے پارلیمانی لیڈر سب سے حال ملتے تھے. وجہ کیا ہوتی کہ قوم کو میسج دینا تھا کہ ہمارے اختلافات جو ہے وہ نظریاتی ضرور ہیں لیکن ملک کے لیے ہم اکٹھے ہیں. مرکزی اب خان صاحب کر رہے تھے کہ خان صاحب کیا کرتے تھے، خان صاحب اسمبلی میں آتے تھے تو کرسیوں کی بیک سائڈ سے آتے کہ کہیں مجھے شہباز شریف سے ہاتھ نہ ملانا پڑے، تو ذرا ان میں چوٹی تھی. آپ اس کو سمجھ یاد آئے گی وہ خان صاحب کو. تو ہم تو جب اقتدار ہمیں نے عدم اعتماد کے بعد اقتدار لیا تو پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے اور بہت بڑے سیریسلی حکومت نے ان کو ساتھ بٹھانے کی کوشش کی کہ لیکن یہ اسمبلی سے باہر نکل گئے، نعرے بازی کی، ریزائن کر دی، پھر کورٹ میں چلے گئے میں ریزائن واپس کرو، اور پھر مطلب کورٹ سے آرڈر لے کے آ رہے ہیں کہ میرا ریزائن واپس کیے جائے. تو مطلب یہ کوئی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1 سال کے اندر پارٹی اتنے یو ٹرن لے، بلکہ یو ٹرن ڈبل ٹرن بن گیا. تو ابھی یہ مچور ہے. خان صاحب کو پہلے سیاستدان ثابت کرنا ہوگا اور سیاستدان وہ ہوتا ہے جو بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالے، جو ایگو اور اناؤ کو ایک طرف رکھے. جب خان صاحب سیاستدان بن جائیں گے تو میرے خیال ملک میں اسٹیبلٹی بھی آ جائے گی. اور دیکھو لوگ جتنے ان کو چھوڑ رہے ہیں وہ بھی اندر سے دیکھو نا بڑے دکھی تھے، لیکن کسی خوف کی وجہ سے کہ جی پھر ہمارا سیاسی مستقبل کیا ہوگا تو اس وجہ سے وہ خاموش تھے. اب دیکھو دھڑا دھڑ تھوڑی سی ان کو ایک تو سینیٹر صاحب خوف کس چیز کا ہے؟ خوف کس چیز کا ہے اور کون ہے جو دھکیلتا ہے ان لوگوں کو؟ نہیں، خوف اس چیز کا ہے خان صاحب کے جی ایک مطلب ایک ظاہر ایک پولیٹیکل ورکر کو، ایک ایم ایل اے کو یا الیکٹیبلس کو ایک سیاسی پلیٹ فارم چاہیے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی سپوز میرے حلقے میں اگر وہ آتا ہے تو ظاہر ہے تو حلقے میں ٹکٹ ہولڈر ہوں یا کوئی اور میرا دوست ٹکٹ ہولڈر ہے تو اس کی جگہ کہاں بنے گی؟ وہ کس پارٹی میں جائے؟ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی تھوڑی سپیس ہے پنجاب میں تو لوگ میرے پیپلز پارٹی میں راستہ بنا رہے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ جوائن بھی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. تو ان کو یہ ہے کہ ہمارا سیاسی وہ یہ ڈر رہے تھے کہ ہم اگر پی ٹی آئی چھوڑ دیں تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا، اب کہاں جائیں گے، تو ہم اکیلے رہ جائیں گے. تو اس خوف تھے. اب ان کو جب چھوڑ رہے کچھ سیاسی پارٹیاں ان کو قبول بھی کر رہی ہیں، سیاسی ایک سپیس مل گئی ہے کہ بہت سارا گروپ سے چھوڑ رہا ہے تو سارے دھڑا دھڑ چھوڑیں اور اگلے پہ چند دنوں میں مزید آ جائیں گے. اور میرے خیال میں یہ 200 میں سپریٹ ہو جائے گی پی ٹی آئی. آپ یہ کیسے زیوم کر رہے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں مزید لوگ آ جائیں گے؟ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ ٹی وی پہ 1-2 بندے جو ہے جو الیکٹیو ہیں یا 3 چھوڑ جاتے ہیں، بڑے جو ان کے پلر سمجھے جاتے تھے، جیسے مسرت چیمہ، جمشید چیمہ، اسد عمر جیسے عہدہ چھوڑ دیا، فواد چودھری نے پارٹی چھوڑ دی. تو یہ لوگ ہیں جن کے سارے پارٹی چل رہے تھے. یہ خان صاحب کی کچن کیبنٹ تھی اور خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی شیریں مزاری چھوڑ چکا ہے، اس نے چھوڑ دیا. تو مطلب بات کا یہ ہے کہ لوگ دھڑ دھڑ سے جب جسے چھوڑ جائیں گے تو اچھا ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہ لوگ جو چھوڑ رہے ہیں پارٹی کو یا پارٹی کے عہدوں سے مستعفی ہو رہے ہیں، ان کے اوپر یہ باتیں ہو رہی ہیں جی کہ پریس کانفرنس کریں تو ان کے سارے پاپ دھل گئے، اور پریس کانفرنس نہیں کر رہے تو پھر جو ہے یہ دوبارہ نظر بند ہو رہے ہیں یا گرفتار ہو رہے ہیں. بالکل ایسی باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ تو پھر پتہ کرنا پڑے گا وجہ کیا ہے کہ بار بار. اب دیکھیں نا، اب یہ جو چیز ہو رہی ہے کہ جی کورٹس رہائی دیتی ہیں پھر گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر کورٹ پکڑ رہائی دیتی ہے پھر گرفتار ہو جاتے ہیں نئے کیس میں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے ملک میں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، مطلب کوئی ادارہ، اب دیکھو نا، اگر سپوز کسی نے جرم کیا ہے
اس کو سزا دینی چاہیے، لیکن کورٹ آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو ریلیف دیتی ہے. مثلا میں عمران خان کی بات کرتا ہوں، ان کو گرفتار کیا گیا، نیکسٹ ڈے 6 دن کا ریلیف مل گیا نا، جسمانی ریمانڈ دیا گیا نیب کی طرف سے. دیکھو وہ تو کورٹ سچ ثابت ہو گیا، لیکن اس وقت عمران خان ملزم ہے نیب کا. اب جسمانی ریمانڈ کے دوران سپریم کورٹ کو بلاتی ہے اور ریلیف دیتی ہے اور بیل دیتی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ملزم جو ہے وہ سپریم کورٹ کا مہمان بنتا ہے 24 کے. تو جب اس قسم کے فیصلے آئیں گے تو پھر فرسٹریشن تو ہوتی ہے، سارے ادارے کہتے ہیں. آپ دیکھو نا، ایجوکیشن ہوتی ہے، ہمارے دور میں بھی ایجوکیشن ہوتی تھی. ہم جب جلسے جلوس کرتے تھے مشرف دور میں، تو ہمارا یہ ہوتا کہ جی رات کو خبر یہ آتی تھی کہ 10 بندے جو ہے نا زخمی ہو گئے، 10 کارکن زخمی ہو گئے، خدا نخواستہ 1-2 شہید ہو گئے اور 40-50 گرفتار ہو گئے، یہ خبر ہوتی تھی. لیکن ان کے دور میں ایجوکیشن یہ ہوتی تھی، خبر یہ ہوتی تھی کہ مار روڈ پہ مظاہرہ ہوا اور اس کے بعد 6 پولیس والے زخمی ہو گئے، 2 کی حالت نازک ہے، اور ڈی اے جی صاحب کی آنکھ چلی گئی اور کوئی زخمی پڑا. تو یہ اور باقی جو پولیس کی چند بند جو بلوئی پکڑے تھے ان کو باقی کارکنوں نے چھڑوا لیا، پولیس کے تھانے پر حملے کر کے چھڑوا لیا. تو اس قسم کا رویہ یہ چلتے رہے پیچھے سال ڈیڑھ میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنا جو ہے نا وہ اس ڈومین میں رہے، آئین اور قانون کی پاسداری کرے. اور ہمارے آئین بہت اچھا آئین ہے، اس سے سب اداروں کے اپنے جو ہیں اختیارات جو ہے وہ مقرر کر دیے ہیں کہ سب کو ڈاکٹر صاحب یہ اچھا آئین جو 90 روز میں انتخابات پہ کہتے ہیں، تو وہ اچھی شکیں کیوں نہیں نظر آتی نون لیگ کو؟ نہیں آن کرو، آپ دیکھو وہی آئین جو کہتا ہے 90 دن میں کراؤ، ٹھیک ہے نا. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب سینسس ہو جائے تو نئے سینسس کے مطابق الیکشن کراؤ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 18 کے الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت مردم شماری ہوئی تھی اور ابھی پروویژنل لسٹیں تھی، لوگوں کو اس مردم شماری پہ تفاضات تھے. تو پھر ہم نے آئین کو بھی جا کے سب پڑھے مل کے آئین میں ترمیم کی کہ چونکہ 5 سال پورے ہو گئے تو ہمیں آئین میں ترمیم کر لینی چاہیے کہ ون ٹائم آج بھی بیٹھتے ہیں اور ترمیم کر لیں گے، ٹھیک ہے. اب چونکہ 90 روز تو خیر گزر چکے ہیں، اور اب اگر انتخابات ہوں گے تو جو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اس سے تو آپ لوگ آگے نکل چکے ہیں. ترمیم تو میرا خیال ہے پھر آج بھی آپ کو کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے تحریک انصاف کو آپ کو واپس بٹھانا پڑے گا پارلیمنٹ میں. جی تحریک صاحب ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار تو ہوتا نہیں، خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھنے کو نچار نہیں ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ کر یہ سارے مسائل حل ہوتے ہیں. دیکھو اب خان صاحب اگر ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے، ظاہر ہمیں اس کا کوئی ظاہر آئی خلا رہے گا کہ جی الیکشن تو 90 دن میں ہونے چاہیے تھے تو کیوں نہیں ہوئے. تو پھر اس کا ہم نے جی دیکھو ہماری تو اب بھی کوشش ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. اگر وہ نہیں بیٹھتے تو پھر اس کا یہ حال ہوگا کہ جب نئی اسمبلی آئے گی تو پھر سے یہ قانون پاس کرا دیا جائے گا، جس طرح ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم پاس کرائی تھی الیکشن کرانے کے بعد، کہ یہ جو خلا ہے اس کو ایک قانونی حیثیت جو اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا جائے گا کہ ان حالات میں الیکشن نہیں ہو سکے گا، اس ایئر کی وائلیشن نہیں ہے. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے. پہلے بھی ہو سکتی ہے یہ ترمیم، بعد میں پال کرنی پڑے گی، اس کو کانسٹیٹیوشن کور ضرور دینا پڑے گا. نہیں بعد میں کیسی ہوگی؟ مطلب ایک انکانسٹیٹیوشنل کام کرنے کے بعد اب اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دیں گے؟ کرنے سے پہلے کیوں نہیں اس کو کور دیا؟ یہ تو پھر دیکھو نا، اگر ہمارے ساتھ تحریک صاحب اگر کوئی اگلے دفتر میں تحریک صاحب محسوس کرتی ہے کہ ہماری غلطی ہے، ہم بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور اس پہ ایک روڈ میپ تیار کرتے ہیں الیکشن کے لیے. دیکھو الیکشن کی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے سیاسی ٹیمپریچر ہے. اب خان صاحب ایک ازیوم کر بیٹھے ہیں کہ میری اس وقت 2/3 میجورٹی ہے اور میں الیکشن آج ہوتے ہیں کل ہوتے ہیں میں 2/3 جیت جاؤں گا اور میں وزیر اعظم بنوں گا. سوشل میڈیا پہ تو آپ اس کلیئر سے کہ آن گراؤنڈ ایسی پوزیشن نہیں ہے. میں اس لیے سچ بات کہہ رہا ہوں. لوگ شاید آپ پی ٹی آئی سمجھے کہ یہ بڑھ کے چونکہ سوشل میڈیا کے دماغ میں گھس گیا ہے، سنجیدہ لوگ اب بھی جو سمجھتے ہیں کہ یہ سارا فراڈ ہے. تو یہ اگر الیکشن بخار جاتے ہیں تو پھر کہیں گے مجھے الیکشن ہرا دیا گیا، پھر سڑکوں پہ ہوگا. تو اس لیے پہلے بیٹھنا ہوگا، اداروں کا احترام ہوگا. اب جس الیکشن کمیشن الیکشن کرانے ہیں، جس فوج الیکشن کرانے ہیں، اس کے خان صاحب کے تعلقات کیسے ہیں؟ الیکشن کمیشن کو بھی گالی دے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی گالی دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے آخر میں بتائیے گا. آپ نے بات کی کہ 2 لوگ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں چونکہ پولیٹیکل پارٹیز میں، بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں پیپلز پارٹی ہے
جس کے اندر پنجاب میں اسپیس ہے تو لوگ جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی ان کو لے بھی رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی سارے پروسیس میں جو بڑی بینیفیشری پارٹی رہی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, جس نے سب سے زیادہ گین کیا ہے, وہ پنجاب کی پولیٹیکل سپیس کو کور کرنا ہو, یا الٹیمیٹلی فیڈریشن کے اندر بھی جو چیزیں خراب ہو رہی ہیں وفاق میں ان کے الزامات سے بھی وہ بری اس جمع ہے اور چیزیں ساری آپ لوگوں کے گلے میں ہیں؟ جی بالکل, کسی حد تک بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں سارا اس نے پولیٹیکل گین اسی نے کی ہے, پیچھے رہ کے اس نے اپنی سندھ کی حکومت بھی بچائے رکھی ہے اور سارا کچھ کیا ہے. لیکن یہ ابھی تو گیم شروع ہے نا جی. مہینے بعد کیا ہوتا ہے, 2 مہینے بعد کیا ہوتا ہے, کون بچوئی ہے, کون بینیفیشری ہے, نہیں ہے, عوام کے کیا موڈ ہے. اس وقت عوام اگر مسلم لیگ نون سے ناراض ہے, اچھا اس میں اگر کہ 12 پارٹی کی حکومت ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون, وزیر اعظم جو کہ مسلم لیگ نون کا ہے, ساری ذمہ داری اس کی ہے. تو وہ سارا جو ہم جو ہے نا لوگوں کی اس کی وجہ نا پیپلز پارٹی کے لوگ تو کیٹیگوریکلی آ کے کہتے ہیں جی کہ ہم حکومت میں کولیشن میں ہیں, حکومت ہماری نہیں ہے. زرداری صاحب کا بھی پچھلے دنوں ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ جو وزارتیں ہمارے پاس ہیں وہ تو بہترین کام کر رہی ہیں, خزانہ ہمارے پاس نہیں ہے, وزارت خزانہ وہ کام ٹھیک نہیں کر رہے, انٹیریئر ہمارے پاس نہیں ہے وہ کام ٹھیک نہیں کر رہی. تو وہ لوگ تو بلیم ڈال رہے ہیں آپ لوگوں کے اوپر, اس لیے لوگوں کو پتا ہے کہ سارا بلیم نون لیگ پر ڈال رہے ہیں. اب دیکھو جو پبلک سے ریلیٹڈ ہے نا, مثلا یہ مہنگائی ہے, وزیر اعظم ہمارا لوگ ہم پہ ڈالتے ہیں, وزارت داخلہ ہمارے پاس ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے تو ہمارے گلے پڑتا ہے, اور دیگر پالیسیز, گیس کی ہمارے پاس وزارت ہے تو ظاہر ہے جب گیس کے ریٹ بڑھتے ہیں لوگ بڑھتے ہیں, یا توانائی ہمارے پاس ہے تو بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, یہ لوگ سارے تنقید کا شان ہم بن رہے ہیں. ان کی جو وزارتیں ہیں وہ تو مطلب ایک قسم میں کہتا ہوں انجوائے کر رہے ہیں. اس میں وزارت صحت ہے یا انڈسٹری کی ہے یا انوائرمنٹ ہے, یہ ساری وزارتیں یہ انجوائے کر رہے ہیں. پر ٹھیک ہے, وہ ہمارے کوشچن ہے, پر اس کے لیے کل کا بھی جو بینیفیشری محسوس ہو رہا ہے کہ وہ زیادہ بینیفیشری ہے. لیکن کل کا عوام جب مہنگائی جب کم ہوگی انشاءاللہ, اگر مجھے امید ہے کہ ابھی 6-8 ہفتے میں کم ہوگی تو لوگ بالکل ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا اور ڈاکٹر اگر صاحب, اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ ہمیں جو ہے نا زیادہ پسند کریں گے کہ ہاں مسلم لیگ نون کا ٹھیک ہو جو گیا, لیول ٹھیک تھا. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آپ جو بات کر رہے ہیں پریکٹیکلی مستقبل قریب نہیں ہوتا, اس لیے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بجٹ فارمیشن کا جو پروسیس ہے اس کے اندر بھی اس وقت وزارت خزانہ سر جوڑ کر بیٹھی ضرور ہوئی ہے, لیکن مستقبل کا کوئی پراپر لائے عمل تیار کرنے میں وہ ایسا کامیاب نہیں ہو رہے جس میں مسلم لیگ نواز کے لیے مستقبل میں جو ہے وہ اجالے اور روشنیاں نظر آئیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, اپنے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالیں.